السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، مہمانان عظام، پردہ نشین دینی ماؤ بہنوں، یہ ایک مجلس الوداع بھی ہے، یہ مجلس رشک بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، ان سب سے دعائیں لینے کے لیے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے، دعاؤں کی درخواست کرنے، ان کو دعائیں دے کر روانہ کرنے، اور ان احباب کو دیکھ کر اپنی نیت تازی کرنے کے لیے کہ اے اللہ، آپ نے جس طرح ان کو اپنے گھر کی دیدار کے لیے قبول کیا، یا اللہ ہمیں بھی بار بار اسی طرح قبول فرما۔ این سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت ہماری طاقت کے بل بوتے پر اللہ نصیب نہیں کرتے، جب تک اللہ کے طرف سے توفیق نہیں ہوتی تب تک ذرا برابر بھی اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کیسے تھے، کیا تھے، کس طرح کے عیش و آرام اور کیسے اللہ نے ان کو نوازا تھا، یہ واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ان میں صرف حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہیں جن کو اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ حج بدل ہزاروں سے یہ لوگ کرایا کرتے تھے، اپنے طرف سے بہت ساروں کو حج کے لیے روانہ کرتے تھے، لیکن براہ راست حاضری کی توفیق نہیں ہوئی۔ صرف حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکومت کے زمانے میں باقاعدہ انہوں نے حج فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح مالدار دنیا میں بہت ہوں گے، لیکن اللہ مال کو دیکھ کر قبول نہیں کرتا، بلکہ آپ کو یہاں تک میں بتاؤں، مکۃ المکرمہ میں حرم کے سامنے جس بندے کی سپر مارکیٹ تھی، اور وہ ماشاءاللہ وہاں باقاعدہ وہ اور اس کا باپ اور اس کا دادا تجارت کرتے 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 ملینرز بلینرز بن گئے تھے، اور مسجد کے صحن میں آ کر وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس بندے کو کعبے کی دیدار کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ آتے تھے نماز کو، لیکن بزنس میں اتنا ٹائٹ، اتنا مصروف، صفیں بنتی ہیں مسجد کے باہر تک نماز ادا کر لیتے، جمعہ ہو یا دیگر نمازیں ہوں، اندر جا کر کعبے کی طواف کی توفیق نہیں۔ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کا جنازہ آیا تب امام حرم نے باقاعدہ اس کے سلسلے میں اعلان فرما کر افسوس کا اظہار فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کہاں کعبہ کہاں، ہم کہاں مکۃ المکرمہ کہاں، ہم کہاں روض اقدس کہاں، پھر بھی ہم جیسے گنہگار نظروں کو، گنہگار بدنوں کو، گنہگار لوگوں کو
اللہ اس مقدس زمین پر بلا کر جہاں پر تمام انبیاء طواف کیے، تمام اولیاء طواف کیے، تمام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے حاضری کی تمنا کرتے تھے، اس جگہ پر اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو شکر گزار بننا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے اللہ اضافہ کرتا بھی رہے گا، اور شکر گزاری کے ساتھ جاؤ گے اللہ تعالیٰ ضرور بار بار قبول کرے گا۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں واپس آنے کے بعد ماشاءاللہ سفر کیسا ہوا جب پوچھیں تو کیا بھئی پورے سفر میں کوئی بھی کھانا کھانے کو نہیں ملا، پورے سفر میں سموسہ کھانے کو نہیں ملا، پورے سفر میں شیخاں کھانے کو نہیں ملا، پورے سفر میں ہماری بریانی کھانے کو نہیں ملا۔ یہ آ کر پاگلوں کی طرح لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ سعادت کے لیے کتنے لوگ بھوکے سفر کیے، کھجور چوس کر سفر کر دیے۔ عیش و آرام اس سفر میں نہیں دیکھا جاتا۔ اس سفر کی تکلیفیں یہ نسلوں کی قبولیت کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ نسل ہاں نسل کو اللہ قبول کرتا ہے یہ اس سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی برکت سے۔ تو اس لیے یہ سفر سعادت والا سفر ہے، رحمت والا سفر ہے، برکت والا سفر ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت والا سفر ہے، اور نسلوں کو اللہ کے یہاں مقبول بنانے کا سفر ہے۔ ایسے سفر میں ایسے تبصرہ نہیں کرنا چاہیے جو تبصرہ نیچ لوگوں کا تبصرہ ہوتا ہے، ہیچ لوگوں کا تبصرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیے، مسجد کو گئے، کیا بھی وہاں قالین چبھ رہے تھے، پانی کڑوا تھا، ارے پانی پینے گئے، قالین دیکھنے گئے، نماز پڑھنے گئے۔ جس چیز کے لیے گئے ہیں اس کا خیال رکھو۔ اللہ آپ کو کتنی رکعتیں پڑھنے کی توفیق دی، کیسی نماز آپ نے ادا کی، کتنے تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ مسجد کے چار دیواریوں کے اندر آپ رہے، کتنا اہتمام سے آپ نے نماز ادا کی، آپ اس پر شکریہ ادا کرو گے، بار بار اللہ اس کے گھر کو بلائے گا۔ اگر اللہ کے گھر کی شکایت کیا اللہ دوبارہ نہیں بلائے گا۔ اسی لیے یہ سفر بڑا نازک سفر، بڑا نازک۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وَطَهِّرَا، اے ابراہیم، او اسماعیل، جب تم دونوں نے کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے اب اسے پاک صاف رکھو۔ کیوں؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والے آنے والے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہے اتنا پاک صاف۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا پاک کیا جاتا ہے، کتنا پاک کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم وہاں جاتے ہی ہیں پاک ہونے کے لیے، ناپاک ہونے کے لیے۔ ناپاکی کو، پوری ناپاکی جو کچھ زندگی بھر ہم نے جمع کر رکھے ہیں، آنکھوں میں، دماغوں میں، کانوں میں، سوچ میں، فکر میں، تدبر میں، جذبات میں، خیالات میں، اخلاق میں، وہ تمام گندگیوں کو جھڑانے کے لیے جاتے ہیں۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، کیا مطلب؟ ارے آپ میرے گھر کو پاک رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پاکی کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق خدام حرمین پاک رکھتے ہیں اپنے گھر، اللہ کے گھر کو پاک رکھتے ہیں تاکہ پاک ہونے کے لیے جو لوگ آئیں وہ پاک ہو کر جائیں۔ دوسری تشریح علماء نے کیا فرمایا اللہ کا جو گھر، ایک ہے ظاہری گھر، مسجد، المساجد بیوت اللہ، اللہ کا گھر وہ ہے۔ دوسرا گھر کون سا؟ دل۔ لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب عبدی مومن، نہ آسمان مجھے سما سکتا ہے، نہ زمین مجھے سما سکتی ہے، ایمان والے کا دل مجھے سما سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ تطہیر کا حکم جو دیا گیا، علماء کیا کہتے ہیں؟ دل صاف کرو، جانے سے پہلے دل صاف، کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی غلاظت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھئی ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اونچ نیچ سب سے ہوتی ہیں، اچھے اچھوں سے ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن التائب من الذنب
کملا زمبلا، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. غلطی ہو گئی معافی مانگو. زبان کی تمام غلطیوں سے معافی، دل کی تمام غلطیوں سے معافی، سوچ کی تمام غلطیوں سے معافی، فکر کی تمام غلطیوں سے معافی، نظروں کی تمام غلطیوں سے معافی، تمام غلطیوں سے معافی مانگے. اسی لیے اکابر کا اب تو بھائی باقاعدہ فون وغیرہ سے خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں. پہلے زمانے میں عمرے کو جانا حج کو جانا دونوں برابر. حج کے لیے جو مشقت ہے عمرے کے لیے وہی مشقت. پیدل جاتے تھے لوگ، پیدل گھوڑے پر سوار ہو کر. لوگ کہتے ہیں گھوڑے پر تمہیں ایک کلومیٹر سوار ہو کر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی. اونٹ پر 1 کلومیٹر سوار ہو کر دیکھو کیا ہوتی ہے حالت. گھوڑے پر اچھل کر انتڑیاں کیا پورا بدن کو ریسٹ کرنا پڑتا ہے. دماغ سے لے کر بدن کے ذرے ذرے تک گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس طرح حرکت ہوتے رہتے ہیں. اب رہی بات اونٹ میں ہر قدم پر رکوع میں جانا اٹھنا، رکوع میں جانا اٹھنا، رکوع میں جانا اٹھنا. رکوع کے بعد ہمیں کب سجدے میں جاتی ہیں معلوم ہوتا نہیں. وہ حالت کا سفر اونٹ کا، وہ اسفار کرتے تھے صحابہ، اولیاء، اتقیاء، مومنین، اسلاف. وہ سفر کر کے جاتے تھے اس زمانے کے وہ بہترین سواریاں. لیکن ماشاءاللہ اب اللہ کتنا آسان کر دیا. وَيَخْلُقُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ما لا تعلمون، ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے جو تم جانتے بھی نہیں. ایروپلین کون جانتے تھے؟ فلائٹ کون جانتے تھے؟ اب ذرے کچھ 40-50 سال پہلے تک بھی لوگ جہاز میں سفر کرتے تھے، پانی کا جہاز. ان سے پوچھو سفر کسے کہتے ہیں. اب ماشاءاللہ کمیونیکیشن قدم قدم پر کیا بیٹا کھائے، کہاں ہی تمہیں کدھر ہی. آج کل تو ویڈیو آ جا کر ستیہ ناش ہو گیا. سفر نہیں، سفر قہر ہو گیا ہے. زمزم پیتے ہوئے ویڈیو، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے ویڈیو، احرام باندھتے ہوئے ویڈیو، ذکر کرتے ہوئے ویڈیو. نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے بولتے تھے کیا مطلب قیامت کے دن اٹھانا سو. اب نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال ہو گیا ہے. صدقہ دے تو ویڈیو، کبوتر کو دانہ ڈال رہی ویڈیو. انہوں ویڈیو پکڑتی سو، انہوں حرکتاں کرتی سو. ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا بھی لن يقبل اللہ عملا الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه. اللہ کسی عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے نہ ہو. کئی کو یہ سب غلیظ کاما ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کو بتائے تو بس، گاؤں والوں کو سب بتانے کی ضرورت نہیں. کون تبھی پکڑ لے رہا پکڑنے دو، تمہیں مت پکڑو. کب تبھی ایک بار خیریت پوچھ لیے ٹھیک ہے، کب تبھی ایک بار ویڈیو کالنگ کر لیے. وہ آ کر ہم تو ان لوگوں کو اجازت دیں گے جو لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں. جیسے امی چلے گئے عذر میں، امی کی طبیعت کیسی ہے کہ بچے یہاں بے چین ہی بے قرار ہی، ٹھیک ہے بھائی امی اچھی ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہی، اللہ کا فضل ہے طبیعت اچھی ہے ویڈیو کالنگ میں بتا ڈالے. یہ الگ چیز. بار بار امی کھا رہی، امی اٹھ رہی، امی بیت الخلاء کو جا کو ہی، امی نیچے اتر لے کو ہی. کئی کو بھائی اس کے بعد سے ویڈیوگرافی کا گئے سو یہاں سے نہیں. پہلے توبہ کرو، یہ حرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، ہم جو جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ راضی کب ہوگا؟ جب بندوں کے اندر سے بھی آپ راضی کر کے جائیں. بندے ناراض تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. باپ ناراض اللہ ناراض، ماں ناراض جنت ناراض. تو ہم کرنا کیا چاہیے؟ سب کے ساتھ معافی. حقوق اللہ سے مقدم حقوق العباد ہے. تو بندوں سے معافی مانگ لے. بھئی میں تم نہ گالی ہو سکتا جان کر انجانے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا ہوگا، آپ معاف کر لیں. جنرل معافی مانگ لیں. سب کے لیے پورے غلطیاں گننا ضروری نہیں، جنرل معافی مانگ لیں. اب الحمدللہ سفر کی تیاری ہوگی.
اور ہمارا کام بھی کیا؟ سب کو معافی نہیں مانگے گا تو معاف کر ڈالنا. آؤ بھائی کر کو بلائے نہیں یہاں کیوں بلاتے ہیں؟ یا اس لیے بلاتے ہیں، مقصد ہی یہی ہے تاکہ معافی تلافی ہو جائے. جب آپ مصافحہ کریں گے، اللہ کے گھر کو جانے والوں سے جب آپ مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، دل سے آپس میں ایک دوسرے معاف کر ڈالنا. ہمیں ان کی معافی مانگنے سے پہلے اگر ہمیں معاف کر ڈالے، اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے سے پہلے انہیں معاف کر ڈالتا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اور بول لگ بیٹھنا نہیں، ناک میں غصہ رکھ لے کو انہوں ایسا بول ڈالیا با میں وہ معاف نہیں کر سکتا، میں ایسا بول ڈالیا میں معاف نہیں کر سکتا، انہیں ایسا بول ڈالی میں معاف نہیں کر سکتی. کئی کو نہیں، یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے. یہ عادت ضد سل من قطعت وفو عن من ظلمت واحسن الی من اساء الیک. آپ نیک بننے کے لیے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، آپ اس معیار کے انسان بن کر جائیے. اللہ جب آپ کہیں یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، لبیک کے معنی کیا؟ یا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کی حاضری اللہ کو منظور ہو. لبیک میں آ رہا ہوں. جیسے میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، جب کوئی ہمارے دل جن سے لگا ہوا ہے، ویسے رشتہ دار بولے السلام علیکم مامو میں آ رہا ہوں مامو، ارے آبا کبر رسو، بیوی بلا لے کے آ رہا، بچے بلا لے کے آ رہا، پوچھے نہیں پوچھتے. بعض لوگ مامو میں آ رہا ہوں، کہیں کو با نہیں آ رہا ہوں، نہیں با میں گھر میں نہیں ہوں، نہیں مامی کرتے نہیں، مامی بھی نہیں ہے گھر میں، میں انہوں کون بھی نہیں ہے با گھر کو لاک ڈال کو ہی ہمیں، حالانکہ کام بھی جاری نہیں ہو چیز ہو پورے. کیوں؟ تیرا آنا ہمنا منظور نہیں. تو اللہ کے واسطے آنا کو جس کی منظوری نہیں رہتی اسے عذر پیش کرتے ہیں. جس کی منظور ہے چھوڑ با بعد میں چلے جاتے ہو. سفر میں جانے کا رہا تو بھی ملتوی کر ڈالتی. بعض لوگوں کے آنے کی خوشی میں بیٹی آ رہی ہے، ماں سفر ملتوی کر دیتی ہے. تو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ جب کہے لبیک کہ اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ ہمیں بلائے ارے آئیے 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 لبیک ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری لبیک منظور ہو. اس طرح پاک ہو کر یہاں سے جائیں. تو اس لیے فرمایا احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کرو پاک نیت کے ساتھ غسل کرو. اس نیت سے غسل کرو یا اللہ میرے بدن سے صرف میں نہیں چھڑا رہا ہوں، پورے گناہ چھڑا دے. وہ غسل خالی بدن کا غسل نہیں، پورے گناہوں کے غسل. غسل کرنے کے بعد اب احرام باندھے، احرام باندھ کر 2 رکعت نماز. انشاءاللہ جانے والے تو غور سے سنیں گے، نیت کرو انشاءاللہ ہم یہ سن کر ضرور قریب میں چلے جائیں گے. کیا بھئی سب نیت کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا، بریانی نہیں کھایا تک انشاءاللہ نہیں کرتی بول رہا بھئی. نیت تو سب کرنا نا بھئی انشاءاللہ. اللہ مال کو نہیں دیکھتا، ہرگز نہیں. مجھے حیرت ہوئی، اللہ اکبر، کئی بھکاری لوگ، بھکاری جو مساجد میں باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے، نیت کی اللہ ان کو پہنچا دیا. بھکاریاں بیچارے. ذرا جا کر دیکھو پلمنیر کے قریب فقیروں کی بستی ہے، وہاں آپ کو اس بستی میں کوئی گھر نہیں جہاں حاجی نہ ہو. فقیروں کی بستی، پنجان، سب پنجانی ہیں، فقیروں کی بستی. اور فقیروں کی بستی میں جس وقت امام صاحب کو تقرر کیے، کون بھی امام بننے تیار ہے، فقیران کا امام ہے، فقیران کا امام، کون بھی کیا بولیں گے، فقیران کا امام آ رہے ہیں بھائی. اب وہ امام صاحب کو جب فقیران کا امام جب بولے تو فقیران مل کر مشورہ کرے، ایسی تنخواہ امام صاحب کو دینا، ہمارے بڑی جامعہ مسجد میں بھی اتنی تنخواہ نہیں دینا، اس سے 2000 روپے زیادہ فقیران کے امام کو تنخواہ. اب فقیروں کا امام شان سے آتے ہیں، شان سے جاتے ہیں، وہ ذلت نہیں. اب کمپٹیشن شروع، میں امام بنتوں تو امام بنتوں. تو بتانے کا منشا کیا؟ نیت پر اللہ پہنچاتا ہے. تو ہم نیت کر کے غسل کریں، پھر احرام باندھیں، 2 رکعت صلاۃ الاحرام پڑھیں.
اگر غسل کی طبیعت نہیں ہے وضو کر لیں کافی ہے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. کتنے مرتبہ تلبیہ پڑھیں؟ 3 مرتبہ. کیسے پڑھنا؟ سب مل کر پڑھو اس نیت سے انشاءاللہ یا اللہ ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی آپ قبول فرمائیے. کریں گے بھی انشاءاللہ؟ لبیک اللہم لبیک. زور سے پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ زور زور سے پڑھنے کو کہتے تھے مردوں کو کہ جب تک کعبے پر نظر نہ پڑے تلبیہ تمہارا بہترین ذکر ہے. خوب پڑھو خوب پڑھو خوب پڑھو. احرام باندھنے سے لے کر کعبے کی دیدار تک کیا پڑھتے رہنا؟ بولو بھائی. تلبیہ لبیک جو پڑھایا نا میں وہ پڑھتے رہنا. اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی. عورتیں آہستہ. اب سب سفر ہوا الحمدللہ. سامان سب ایک جگہ رکھ کر پہلے ہوٹل آئیں کے ایڈریس بھی لے لیو. جو اس میں آپ کو سامان کہیں کی تمہیں کہیں کی ایسا نہیں. پورا سامان کمرے میں سیٹ کرنے کے بعد فریش ہو کر پھر صابن گیبن ڈال کو غسل کرنا نہیں. پابندی ہے. کھجانے سے پابندی. احرام باندھنے عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں. عورتوں کے لیے جو برقع ہے وہی برقع ان کے لیے احرام ہے. احرام کا الگ کوئی کپڑا نہیں ہے. بعض خواتین کیا سمجھ جاتی سفید وڑ لینا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ سب کوئی احرام نہیں. عورتوں کے لیے احرام ان کا لباس. نیت کر لیے کافی ہے. کوئی احرام نہیں. البتہ احرام کی پابندی ہے. مردوں کے لیے ہاتھ پیر کھلے رہنا چاہیے. چہرہ کھلا رہے. سر کھلا رہے. اسے آ کر سر بند نہ کرے. سر بند کرنا اس سے احرام ٹوٹ جاتا ہے. پھر دم دینا واجب ہو جاتا ہے. عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رہے. پیر بند سیکس کے ذریعے سے بند کر سکتے ہیں. ہاتھ میں بھی گلوز پہن سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں. لیکن چہرہ کھلا رہے. ذکر کے وقت میں اذان ہو تو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اور بیان ذکر ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میں چہرہ کھلا رہے. لیکن ہماری عورتیں چہرہ کھلا رہے گا تو بے پردہ ہو جائیں گی. تو کیا کریں؟ کیپ لگا لیں. کیپ جیسا میں بوڑھا ہوا ہوں کیپ لگا کر نقاب جو ڈالتے ہیں اس کے اوپر سے ڈال لینا. کیپ لگا کر نقاب ڈال لیں گے تو اوپر نقاب رہے گا. چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا. پردہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اس طریقے سے کیپ لگا کر ڈالنی. الحمدللہ جائیں. جانے کے بعد 3 چیزوں کا خیال. احرام کی پابندیاں کیا؟ کھجانا نہیں. نمبر 2 بال جھڑنا نہیں. خوشبو لگانا نہیں. جیسے میں نے کہا سر ڈھانکنا نہیں. گھاس توڑنا نہیں. مچھر مکھی کو مارنا نہیں. سمجھے بھائی. اسی طریقے سے احرام میں سوتے وقت بھی سر کھلا رہے مردوں کا. چہرہ کھلا رہے عورتوں کا. بعض لوگوں کو پورا اوڑھنے کو سونے کی عادت. اوپر اوڑھنے کو سونے کی عادت. کہاں بھی سوتے وقت اوڑھ لیے پھر گیا معاملہ. سوتے سوتے کوئی اوڑھ لیا گناہ اللہ معاف کر ڈالتی. لیکن احتیاط. اسی لیے میں کیا کہتا ہوں چادر ہی اتنی اوڑھو بقیہ سب پیر کے نیچے کر لو. کھینچے کے تو بھی سر کو نہیں آنا. ٹھیک ہے بھائی. سردی ہے کیا کریں؟ کان میں روئی رکھ لیں. کان میں روئی رکھ لیں.
تاکہ سردی سے آپ محفوظ رہیں. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں جب لبیک پڑھ کر ہم چلے گئے، جانے کے بعد وہاں تمام سامان رکھ کر اب سیدھا آپ 3 نمبر بیت الخلاء جو مکہ ٹاور کے بالکل سامنے باب ملک عبدالعزیز، اسے باب العمرہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ باب العمرہ، عمرے کا دروازہ 3 نمبر بیت الخلاء کے پاس ہے. 3 نمبر بڑا لکھا ہوا ہوگا، وہاں چلے جائیے سب. جانے کے بعد مسجد کے آداب، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد کے آداب، مسجد کی دعائیں جو مسجد کے اندر داخل ہونے کی ہے وہ پڑھ کر اپنے ساز جب جاتے ہیں آپ طواف میں تو 3 چیزیں لے لیں. نمبر 1 اپنا مصلی لے لیں. نمبر 2 کچھ سنیکس لے لیں، سنیکس پانی پینے کے لیے 1 باٹل، پھل فروٹس ڈرائی فروٹس لے لیں اندر، اس لیے کہ بار بار کمرے کو آنا جانا نہیں ہوتا. دعاؤں کی کتابیں قرآن پاک ہے تو قرآن پاک لے لیں، اور اپنے چپل رکھنے کے لیے الگ تھیلی لے لیں. اس کے لیے 4 خانوں کا بیگ لے لینا. 1 خانے میں چپل، چپل کے بعد سنیکس، سنیکس کے بعد مصلی کے بعد کتابیں اور چپل کے درمیان 2 خانے فاصلے میں ہو. چپل کے بازو سنیکس رکھ سکتی، اس لیے کہ الگ الگ خانے میں ہیں. چپل کے بازو کتابیں نہیں آنا، بے ادبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اس طرح 4 خانے کی کتاب لے کر اب بیگ لے کر سیدھا آپ چلے جائیں. اور عورتیں خاص طور پر، جیسے اب 2 عورتیں ہیں، 2 عورتوں کو کیسا بھی آپ سنبھالیں گے؟ امی ہیں، بیوی ہیں، تو دونوں کو 2 ہاتھ میں پکڑ لیں. جو مرد حضرات جا رہے ہیں دونوں کو 2 ہاتھ میں. اب دونوں کو 2 ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ان کا احرام مضبوط باندھا ہوا رہنا ضروری ہے. 1 ہاتھ میں احرام پکڑنے کو، 1 ہاتھ میں مستورات کو پکڑنے کہا جاتی ہیں بھائی. اس کے لیے احرام باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اسی طریقے کے مطابق احرام باندھیں، انشاءاللہ احرام نہیں کھلے گا. احتیاطاً اوپر بیلٹ ڈال لیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو مرد حضرات صرف شروع کے 3 چکر میں استباء کریں گے. استباء کے معنی کیا؟ پہلوان کی طرح چلیں گے، سینہ تان کر چلیں گے، یڑیوں سے چلیں گے. اس کے لیے استباء کسے کہتے ہیں؟ سیدھا ہاتھ کو باہر لے لینا احرام کے باہر، اور اندر سے چادر یوں ڈال لینا. ٹھیک ہے بھائی. سیدھا 3 چکر میں، صرف 3 چکر کے بعد نارمل چکر. وضو کے ساتھ طواف کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر وضو کے طواف، الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح. بغیر وضو کے جیسے نماز نہیں، ویسے بغیر وضو کے طواف نہیں. علماء لکھتے ہیں شروع کے 4 چکر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں. شروع کے 4 چکر میں بیٹھیں، تھک گئے 4 چکر کے بعد بیٹھو. تو چکر کیسے لگائیں گے؟ جب مطاف سب سے پہلے کعبے پر نظر پڑے تو کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرے کعبہ دیکھتے ہوئے. اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کریں جہاں ہٹو نہیں بولنا، ویسی جگہ دیکھ کر کھڑے ہو کر دعا کریں. پھر دعا کے بعد مطاف کے اندر اتریں. اترنے کے بعد وہاں پر ہری بتی لگی ہوئی ہوگی. پورے مطاف میں ایک ہی جگہ گرین لائٹ. وہ گرین لائٹ برابر کس کے ہو؟ وہ حجر اسود کے برابر ہیں. ادھر حجر اسود ہے تو ادھر گرین لائٹ ہے. وہ بتانے کے لیے تاکہ یہ گرین لائٹ حجر اسود کے برابر ہے. عربی گرین لائٹ کس کے برابر ہے؟ حجر اسود کے برابر. تو وہ گرین لائٹ کے پاس جا کر کھڑے ہو جائے. یہ لکیر نیچے بعض جگہ پر لکیر بھی ڈالے ہوئے ہیں تاکہ وہاں کھڑے ہو. کھڑے ہو کر مرد حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرے کے لیے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ پہلوان ہیں، مضبوط ہیں، زبردستی حجر اسود کو بوسہ نہ دینا. بوسہ دینے کے بجائے آپ استلام کر لیا کریں. علماء کہتے ہیں استلام کہتے ہیں کس کو؟ حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، بوسہ دینا، اشارہ کرنا، بوسہ دینا، اسے استلام کہتے ہیں. عورتیں سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گی قریب میں، ایسا جیسا میں بتا رہا ہوں، اور بوسہ دیں گی بغیر آواز کے. مرد ذرا ہاتھ کو سامنے کرے گا، بوسہ دے گا. ٹھیک ہے بھائی.
اب بوسہ دینے کے بعد نیت، اللہم انی ارید طوافا، یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، 7 چکر قبول فرما، آسان فرما، یسرھا لی فتقبلھا منی 7 اشواط، 7 چکر لگانے کی نیت کرتا ہوں، نیت فرما کر آہستہ چلو۔ اور یاد رکھو کون سی بھی دعا کی کتاب نہ پڑھے، اس لیے کہ سنت یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا طواف کرنا۔ کیا پڑھنا؟ ایک ہی چک تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ پڑھیں تو پڑھیں ورنہ کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پڑھتے 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 طواف کرنا۔ طواف کے وقت میں کعبے کو نہیں دیکھنا۔ کیا نہیں دیکھنا؟ جیسے نماز کے وقت میں کہاں دیکھتی؟ سجدے کی جگہ اوپر نہیں دیکھتے، دیر و دیوار کو نہیں دیکھتے۔ طواف کے وقت میں کعبے کو نہیں دیکھنا، کعبے کو دیکھنا منع ہے، کعبے کو چھونا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں، خوشبو لگے گی تو پھر دم واجب ہو جائے گا، تو خوشبو سے بچنا۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھئی آپ لوگ جو احرام کی حالت میں صابن استعمال کریں گے وہ صابن خوشبودار نہیں ہونا چاہیے، مارگو لے جاؤ۔ مارگو میں خوشبو رہتی کیا؟ کڑوی رہتی صبح، وہ خوشبو نہیں بولتے، بو بولتے اس کو۔ کہاں رہتے مارگو میں؟ خوشبودار صابن کوئی نہیں استعمال کریں گے، سادہ لائف بائی صابن استعمال کر سکتے ہیں، سادہ لائف بائی، ہاں، تو خوشبودار صابن نہیں استعمال کریں گے۔ الغرض طواف کے بعد آپ پہنچیں گے رکن یمانی، دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ یہاں حجر اسود، یہاں سے طواف کرنا آپ شروع کیے، دوسرا کونا، تیسرا کونا، چوتھا کونا، یہ پہلا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسے کہتے ہیں رکن یمانی۔ ارے بھائی اسے کیا کہتے ہیں چھوٹے کونے کو؟ رکن یمانی۔ رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ کی دعا بدل جائے گی، ذکر بدل جائے گا۔ کون سا ذکر؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تو سب کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے سیدھا حجر اسود تک آئیں گے، بس اتنا ذکر کرنا سو۔ وہ کتاب والے لے کو ربنا کیا بھائی یہ کیا وہ حب دکھتا نا، وہ ہاؤ حب لنا کی، وہ ہاؤ حب لنا بولے تک 3 چکریں ہو جاتی۔ کئی کوئی گرفتاری بھئی تم نہ وہ پڑھو کر کو کون بولے، کون جی بولے، کون بھی بولے نہیں، سنت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خام وخواہ کتاب والے لوگ کو پریشان کی کو ہو رہی۔ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں تک ختم ہو گیا، قصہ ختم، وہ پڑھتے ہوئے ذکر کرو۔ یہاں آنے کے بعد مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ یہاں پہنچ جائیں گے۔ پہنچنے کے بعد پھر اسی طریقے سے تھوڑا سا کراس ہو کر حجر اسود کو یوں ہاتھ دکھانا، پھر بوسہ دینا، پھر چکر شروع کر دینا۔ دوسری شروع کے 3 چکر میں مرد حضرات پہلوان کی طرح چلیں گے، سینہ تان کر، یوں کمزور ڈھیلے ستھرے آنکھ سے نہیں جاننا، پہلوان کی طرح۔ عورتوں کو 7 چکر سیم، مرد حضرات کو خالی 3 چکر میں ذرہ سینہ تان کر اس طریقے سے یڑیوں کے بل چلنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ 3 چکر کے بعد آپ اپنا چادر اٹھا کر نارمل اوڑھ لو کو نارمل طواف کیجیے۔ طواف 7 چکر انشاءاللہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ سیدھے دیکھو یہاں پر حجر اسود ہے، یہاں پر یہ جگہ جو لوکیشن میں بتا رہا ہوں، اس جگہ پر مقام ابراہیم ہے۔ کون ہے؟ مقام ابراہیم، جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی، وہ جال کی شکل میں، پنجرے کی شکل میں جو چیز مقام ابراہیم کہتے ہیں اس کو، اس کے پیچھے آ جانا، اس طرف کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، اللہ طواف کرے، کتنے غلطیاں ہوئے کی،
پہلی بار ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یا دوسری بار تیسری بار، کتنے بار آئے تھے؟ پہلی بارش نا، جو بار آ گئی وہ تو پہلی بارش نا، تو وہ نیت کرتے اللہ جو غلطی ہوگی وہ غلطی کیا فرما، معاف فرما، دعا کر لے کر خوب وہاں سے سیدھا ادھر دیکھے تو وہاں پر صفا مروہ کی سیڑھی نظر آئے گی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، آیت لکھی ہوئی ہوگی اوپر. سب لوگ طواف کے بعد ادھر ہی جاتے رہیں گے، آپ لوگ بھی سیدھا چلے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی؟ سعی اسے کہتے ہیں، سعی 7 چکر لگانے کو، 7 جو صفا سے مروہ، مروہ صفا جو دوڑتے ہیں اسے سعی کہتے ہیں. سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے. آپ جب نماز پڑھ لو، سعی کو جانے سے پہلے سیدھا زمزم کے پاس جاؤ. طواف کرنے کے بعد نماز کے بعد سیدھا کہاں جانا؟ زمزم کے پاس جا کر خوب زمزم پیو، خوب. منافق زمزم کم پیے گا، مومن زمزم خوب پیے گا. نیت کر لینا، جب تک میں حرم میں رہوں گا روزانہ 5 لیٹر زمزم پیوں گا. انشاءاللہ نہیں بول رہی نا؟ جب تک حرم میں رہتی تب تک کتنے لیٹر پینا؟ 100. 5 پیشاوا کیئر کرونوں کو جاتے رہو، پورے بدن کی غلاظت صاف ہو جاتی انشاءاللہ. کیا بھئی؟ ٹریٹمنٹ سمجھ سے کیا کرتے رہو، خوب پیتے رہو، خوب پیتے رہو، خوب پیتے رہو، خوب پیتے رہو. اتنا پیو. زندگی کی جو تمنا ہے زمزم، ہمارے یہاں تو ذرا یوں لوگ یوں کہتے ہیں بس یہاں توفیق اتنی چھوسو، وہاں پر جم کو پیو. پیچھے کنواں ہے، فری ٹائم میں کنویں کے پاس چلے جاؤ، وہاں تو نلہ میں لوگ پیتے رہتی. کہنا میں تو کہتا ہوں جب تک آپ حرمین شریفین میں رہو گے کھانے میں بھی زمزم پینا. پکڑ لے جاؤ بھی باٹلا، میں کون منع کر رہا، تمہیں کون روک رہا؟ نارمل پانی کی کیوں پیتی؟ کھانے میں بھی زمزم کھا رہے ہیں، زمزم خوب پیو. تو انشاءاللہ یہ نظام زمزم پینے سے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس نیت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو خوب بیماریوں کو نیت کرتے ہوئے پیتے رہیں. ربی زد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء. یہ زمزم پینے کی دعا کے مطابق دعا پڑھیں، زمزم پیئیں. صفا مروہ میں جا کر صفا میں کھڑے ہو کر خوب دعا کریں. پھر اس کے بعد وہاں سے مروہ کی طرف چلیں. صفا سے کس کی طرف چلیں بھائی؟ مروہ کی طرف. جب مروہ کی طرف چلیں گے تو نارمل چال چلتے ہوئے جانا. وہاں پر ہری بتیاں نظر آئیں گی، ہری بتیاں، ہری لائٹ. جیسے مثال کے اوپر یہاں سے وہاں تک صفا سمجھو، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے، درمیان میں اتنا گیپ، جتنا گیپ وہاں موجود ہے ہری بتیاں نظر آئیں گی. وہ ہری بتیوں کی جگہ پر مرد حضرات دوڑ لگائیں گے، جاکنگ. واکنگ سے کہاں چلے جائیں گے انہوں؟ جاکنگ کو چلے جائیں گے، رننگ نہیں. رن فاسٹ بھاگو، پسل کو گر جانا سنی. اس طرح احتیاط کرو. وہاں موزیک ہے سو وہ پسلتی رہتی بعض مرتبہ. بھاگ کو جا گرو مت. جتنا تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکو اتنا فاسٹ چلو، فاسٹ جاکنگ کرو، تیز دوڑو. جتنا تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو. جا کر وہاں رک جاؤ. آپ کے بیگمات ہلو چلتے ہوئے آئیں گے. حضرت حاجرہ نے جو دوڑ لگایا تھا اس دوڑ کے بدل میں اللہ قیامت تک آنے والے عورتوں پر سے دوڑ کو معاف کر دیا. اب کون سی بھی عورت دوڑنے کی ضرورت نہیں. مرد حضرات نہیں دوڑے تھے وہاں، اس لیے قیامت تک انہوں دوڑتے رہتی. وہاں سے وہاں دوڑ کر ہونے کے بعد پھر چلتے ہوئے سیدھا مروہ کے پاس جاؤ. مروہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو. پھر اس کے بعد مروہ سے صفا کی طرف آؤ. پھر وہ ہری بتیاں نظر آئیں گی، پھر دوڑنا. پھر وہاں عورتوں کو لے کر پھر صفا پر چلنا. پھر صفا میں دعا کرنا. پھر صفا سے مروہ کو آنا. پھر مروہ میں دعا کرنا. پھر مروہ سے صفا کو جانا، صفا میں دعا کرنا. پھر صفا سے مروہ کو آنا، پھر یہاں دعا کرنا. پھر مروہ صفا کو جانا، پھر وہاں دعا کرنا. پھر وہاں سے مروہ کو آنا، پھر یہاں دعا کرنا. 7 چکر ہو گئے. 7 چکر پر آپ کا مکمل ہو گیا عمرہ. آپ کا عمرہ مکمل. اب اس کے بعد کیا عمل کرنا؟ اپنا بال مڈا لی. ٹھیک ہے بھائی؟ بال کیا کرنا؟ مڈا لینا. عورتیں اپنے بالوں کو 3 حصہ کریں. 1 انچ ایسا لپٹ کر، ایسا یہ ہے نا یہ بال چھوٹی سمجھو، اسے آپ کو ایسا لپٹنا.
समझे, लपट को यहाँ काट लेना इधर, फिर ये एक तरफ बाल इधर यूँ लपट को, फिर इधर काट लो, फिर पीछे की तरफ बाल उधर लपट को उधर काट लो, 1-1 इंच 1-1 राउंड। फिर अब ख़त्म हो गया। जब तक मक्के में रहे नमाज़ा पाबंदी से पढ़ते रहो। फिर मदीने का नंबर आएगा तो मदीने के नंबर आते वक्त अल्लाह से दुआ मांगकर, या अल्लाह बार बार हमें तेरे घर की दीदार की तौफीक अता फरमा, जो कुछ गुस्ताखियाँ हो गई उसे माफ़ फरमा। अल्लाह के घर से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हाँ, आखिरी मर्तबा एक मर्तबा तवाफ़ करते हुए, तवाफ़ अलविदा उम्रे में तो नहीं है, लेकिन हम उसे तवाफ़ तौबा, तवाफ़ इस्तिग़फ़ार कर लें। नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर तवाफ़ करना। बोले भाई नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर क्या? बाज़ लोग वहाँ जाओ लंबी लंबी नफिला पढ़ ले रहती, उनको मालूम होना चाहिए अरे अल्लाह के बंदे नफिल ज़िंदगी भर काम भी पढ़ सकता तो दुनिया में, लेकिन तवाफ़ यहाँ के अलावा कभी भी कर सकता है क्या? तो वहाँ रहते हुए क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ 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 तवाफ़, खूब तवाफ़ तवाफ़ा रौंडा कितना मार सकती कि ज़िंदगी भर मारते रहो। नियत कर लो या अल्लाह 200 300 400 500 चक्कर लगाऊंगा, मारते रहिए चक्कर, जब जब अल्लाह ताला हिम्मत देती चक्कर मारते रहो। उसके लिए मैं जो जाते हैं उम्रे को मर्दों से कहता हूँ, मक्के का लिबास एहराम का लिबास बना लेना। मक्के का लिबास क्या बना लेना? एहरामच मेरा मक्का लिबास। जब भी हरम का आऊँगा किसके साथ आऊँगा? नियत करने की ज़रूरत नहीं उम्रे की, खाली लिबास वो पहले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल लिबास एहराम का लिबास था, उसके बाद लिबास बदला, वरना असल लिबास जो था हुज़ूर का कौन सा लिबास था? नीचे एक चादर ऊपर एक चादर। वो एहराम का लिबास बना लोगे तो आपको अंदर तवाफ़ करने का मौका मिलेगा, समझे? पेन लेकर आओ, सीधा अंदर जाओ, तवाफ़ करते हुए बाहर निकल जाओ, कोई हर्ज नहीं। ऊपर तवाफ़ बड़ा लंबा होता है, अगर आप एहराम के साथ आओगे तो आपकी औरतें भी खुद ब खुद आ जाती। ऊपर नीचे एक चक्कर, ऊपर एक चक्कर, नीचे 4 चक्कर के बराबर है, बल्कि 5 चक्कर के बराबर है समझो। नीचे के ऊपर का 1 चक्कर, उतना लंबा चक्कर राउंड मारना पड़ता है। खैर बहरहाल ये इंशाल्लाह कर लेंगे। करने के बाद जब मदीने मुनव्वरा जाएंगे तो मदीने मुनव्वरा जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें, इतना दरूद पढ़ें, इतना दरूद पढ़ें, इतना दरूद पढ़ें। नीयत करना या अल्लाह मदीना पहुँचने तक 5000 मरतबा मैं दरूद का नजराना पेश करूँगा। कितने हज़ार मरतबा? बेकार बातें कर ले, बैठना नहीं, बेकार बातें। यहाँ देख ले को, टीवी यहाँ देख ले को, वहाँ भी टीवी सब रहती, टीवी यहाँ देख ले को है, टीवी हमारे न्यूज़ देखो, बहुत ज़माना क्या आप जरूरत नहीं, खबर की न्यूज़ देखो बस से। इस वक्त हमें जो जाओ कोई वहाँ किसकी न्यूज़ देखने जाओ कोई सो, हमारी खबर हमारी हशर को देखने 15 दिन दुनिया से हम ना ताल्लुक़ नहीं रहना, ज़रूरत नहीं, ठीक है भाई। इंशाल्लाह मदीना पहुँचेंगे, दरूद शरीफ 5000 बार पढ़ते पढ़ते मदीने मुनव्वरा में जाने के बाद तमाम गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाए, अच्छा लिबास पहन लें, इत्र वगैरह वगैरह। मदीने आजकल मदीने में टाइमिंग देते हैं ज़ियारत के लिए, पहले वैसा नहीं था, जब चाहे तब जा सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग हो गया तो जाकर आप मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ लें। टाइमिंग जो आए करीब में, उस वक्त में मर्द हजरात ज़ियारत के लिए मर्दों के, मदीने में औरतों के लिए अलग टाइम होता है। वो औरतें एक जगह से जाएं दूसरी जगह से निकलें, तो उस वक्त में ख़ास तौर पर औरतों को जाने से पहले बता देना, देखो जी ये दरवाजे से जाना। मैं इसलिए क्या कहता हूँ कि हमारे ख़वातीन सब काले बुरखे में रहती, सब वहाँ जाकर आयशा को तो 26 आयशा पलट को देखती, कौन रहे हमारे नाम पुकार रहा ना घर को, फातिमा को तो 100 फातिमा पलट को देखती। कहीं को भी गिरफ्तारी, आयशा फातिमा ज़ैनब को अलग रहे तो गिरफ्तारी ना, किताब पुकारेंगे, अभी हज़ारों के पड़े हुए हैं। तो सर पर जिस तरह मैं ये बांधा हुआ हूँ, इस तरह कोई कपड़ा बांध लें, वो किस पर, हमारे बुरखे के ऊपर कोई कपड़ा रख लें, निशानी, हमारा अम्मी का ही वहाँ ही देख बामी, वहीं निशानी लग गई, बेगम का ही वहीं देखो, नहीं सर के ऊपर एक फूल, जैसे क्लिपा मिलती वैसे एक फूल क्लिप ले को लगा लो, सर के ऊपर लगा लोगे, आप जहाँ भी बैठोगे, कहाँ अम्मी का दिक्री नहीं, वहाँ है ना जी, हाँ वहाँ निशानी लग जाती फ़ौरन।
تو یہ نشانی کے لیے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہچاننا پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے. خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، جس وقت آپ انٹری مارے تو فوراً وہاں پر پہلا روز اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پڑھنے کی جگہ پھر دوسرے نمبر، جیسے کہ یہ انگلیاں ہیں، دیکھو یہ برابر انگلیاں ایسا ایک سر جیسے یہ رکھا ہوا ہوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس، یہ آ کر صدیق اکبر، یہ ہے عمر فاروق. بعضوں نے فرمایا ایسا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس، سیدھے جانب صدیق اکبر، بائیں جانب عمر فاروق. ٹھیک ہے بھائی، پہلے سلام کریں، بعد میں ادھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، سلام پڑھیں. پھر اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین حضرت صدیق اکبر پر، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق پر، 3 جگہ سلام پڑھ دیجئے. اتنا آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکل جائیے. جانے سے پہلے، روز اقدس پر جا کر سلام پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے. وہ دعا ہے جو دعا سے اللہ کے رسول کی ناراضگی دور ہو جائے گی. وہ دعا کون سی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھے تو آپ نے یہ پڑھی تو حضور راضی ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس کے لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ وہاں جا کر یہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد باہر آنے کے بعد جنت البقیع ہے، وہاں پر آپ جائیے، زیارت کیجئے، اللہ سے خوب دعا مانگیے، اور وہاں رہتے ہوئے عزم کیجئے انشاءاللہ سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. مکے سے اللہ کے حکموں کو لانا، مدینے سے نبی کے طریقے کو لانا، مکے سے زمزم، مدینے سے کھجور. ٹھیک ہے بھائی. اس کے علاوہ جا رہی تو جاتے اس ٹائم پر ذرا وہاں کلپاں ملتی لیلہ کعبہ، وہاں چائنا ملتی لیلہ کعبہ، انہوں مارکیٹ کو نہیں جا رہی، انہوں عمرے کو جا رہی، مارکیٹ کو جا رہی. اس کے پاس سو بھان ایک چٹی، بھئی ایک چٹی، باوج ایک چٹی، بھیا ذرا مجھے بھی، پڑوسن ایک چٹی، پورے چٹیاں لے لگو. خالی دعاؤں کی چٹی دیو، دعا کی چٹی دیو، چیزاں کی چٹی نہیں. جو بھی چیزاں حرمین میں مل رہے ہیں وہ پورے چیزاں ہندوستان سے بھی پڑوس ملک سے جاتی ہیں. سب سے قیمتی سونا جو بکتا ہے، جس کو دبئی سونا کہتے ہیں، وہاں کی ڈیزائننگ یہ پورے کے پورے بمبئی میں کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں بھائی؟ تو اس لیے وہ سب چیزاں نہیں. اور آنے کے بعد اتنا ہی مارکیٹنگ کا شوق ہے، بمبئی جاؤ ایک ہفتہ مارکیٹنگ کر لے کو کوئی منع نہیں، لیکن عمرے کو خراب مت کرو. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. وہاں جو زیارت کی جگہ ہے زیارت کو جاؤ انشاءاللہ. جو بھی ہے جو جس ٹور سے جا رہے ہیں وہ ٹور والے انتظام کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واپس آتے وقت ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آئیں، اور وہاں جا کر سب کے حق میں دعائیں کریں، کسی کو نہ بھولیں. اور وہاں جانے کے بعد دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، سب جنے یاد آتی. یہاں تک کہ کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو آپ کا، اسے بھی آپ ہدایت کی دعا کر کے آئیں گے، ویسا دل صاف ہو جاتا ہے. اور حرم حضور کے روزے پر حاضری جب دیں تو سب کے طرف سے انشاءاللہ سلام سنائیں. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عافیت سے جانے اور عافیت کے ساتھ واپس آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے.